بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی پچھلی 150 سالہ تاریخ تنازعات، جنگوں، سازشوں، غداریوں اور ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ 3 مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ سرزمین نہایت مقدس مقام رکھتی تھی، کیونکہ یہ سرزمین فلسطین اپنے دامن میں ان مذاہب کی تہذیب، ثقافت اور قدیم مقامات سمیٹے ہوئے ہے۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں اس وقت تقریباً 87% مسلمان، 9% عیسائی اور 4% یہودی آباد تھے۔ اس دور میں یہودیوں کے ساتھ دنیا بھر میں برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے یہودی بہتر زندگی گزار رہے تھے اور ان میں اپنی الگ یہودی ریاست کی خواہش بھی زور پکڑ رہی تھی، اور ان کے لیے مذہبی اور علاقائی لحاظ سے فلسطین سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی یہودیوں کے ان ارادوں سے واقف تھے، اس لیے وہ یہودیوں کی فلسطین میں زمین کی خریداری اور ہجرت میں رکاوٹ بنے رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں یعنی روس، برطانیہ اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل فورسز یعنی جرمنی، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور بلغاریہ وغیرہ کا ساتھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے برطانیہ کو مقامی عرب لیڈرز کی حمایت کی ضرورت تھی، یعنی اگر وہ بغاوت کریں تو سلطنت عثمانیہ کو توڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے مصر میں برطانوی ہائی کمیشن سر ہنری میک مہن نے شریف مکہ حسین بن علی الہاشمی کے ساتھ جولائی 1915 سے مارچ 1916 تک 10 خطوط کا تبادلہ بھی کیا۔ اس خط و کتابت میں برطانوی ہائی کمیشنز نے شریف مکہ کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف مدد کے بدلے میں عرب علاقوں کو آزاد کرانے کی پیشکش کی۔ شریف مکہ نے جنگ کے بعد عرب علاقوں بشمول فلسطین کا کنٹرول حاصل کرنے کے بدلے برطانیہ کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ اسی لیے شریف مکہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوسری طرف برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں موجود طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں ان کو نئے وطن کی پیشکش بھی کر دی۔ اسی سلسلے میں نومبر 1917 میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفور نے برطانیہ کی یہودی رہنما لارڈ راتھر چائلڈ کو خط لکھا۔ اس خط میں یہودیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین پر ایک نئی یہودی ریاست کے قیام کا یقین دلایا گیا۔ اس اعلان کو تاریخ میں بلفور ڈکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح برطانیہ فلسطین کے معاملے میں عربوں کے ساتھ ڈبل گیم کرتا رہا۔ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین دینا برطانیہ کی جیو اسٹریٹجک مفادات سے مطابقت رکھتا تھا، اس لیے برطانیہ نے عرب کے بجائے یہودیوں کو سرزمین فلسطین دینے کا سوچ لیا۔ فلسطین کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کیا تھی؟ اس پر یہودیوں کا کنٹرول امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اتحادی ممالک کے لیے کیوں ضروری تھا؟ یہ سب آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے شام، لبنان، عراق، اردن اور فلسطین سمیت اور بہت سے علاقے ان سے چھین لیے گئے۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اب حالات سازگار دیکھتے ہوئے صہیونی تحریک میں بھی تیزی آ گئی۔ اس وقت دنیا بھر کی یہودی تنظیمیں فلسطین میں عربوں سے مہنگے داموں زمینیں خرید رہی تھیں۔ دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو رہے تھے۔ سرزمین فلسطین پر بدلتی ہوئی آبادی کے تناسب نے مقامی اکثریتی آبادی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ عرب اور یہودی آبادی میں کشیدگی کے واقعات بھی ہونا شروع ہو گئے۔ فلسطینی عربوں نے برطانوی انتظامیہ کی یہودیوں کی عبادتکاری والی پالیسی کے خلاف 1936 سے 1939 تک منظم بغاوت کر دی۔ اس سے فلسطین میں بدامنی پھیلنے لگی۔ برطانوی تنظیم کے لیے ملک کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ دونوں آبادیوں کی ایک دوسرے کے خلاف مسلح کارروائیوں نے برطانوی انتظامیہ کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر دیے۔ برطانیہ نے
اس مسئلے کے حل کے لیے پیل کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی۔ عرب آبادی نے پیل کمیشن کی تجاویز یکسر مسترد کر دیں۔ عرب فلسطین کی سرزمین کو کسی بھی قیمت پر تقسیم کرنے کے خلاف تھے۔ پیل کمیشن میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے کئی اور کوششیں بھی کی کہ کسی طرح یہودی اور عرب اس تنازع کے حل تک پہنچ جائیں۔ ان کوششوں میں ووڈ ہیڈ کمیشن رپورٹ اور وائٹ پیپر آف 1939 وغیرہ بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کی ان تمام کوششوں میں ایک بات تو مشترک تھی، وہ یہ کہ برطانیہ فلسطین کے کسی بھی حل کی صورت میں یہودیوں کو ان کی آبادی اور زمینی ملکیت سے بڑھ کر حصہ دینا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف عرب آبادی فلسطین کے مستقبل میں یہودیوں کے کسی بھی قسم کے رول کے سراسر خلاف تھی، اور وہ فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف تو برطانیہ تنازع کے حل کی کمزور کوششیں کرتا رہا، اور دوسری طرف یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین میں ہجرت بھی کرتی رہی۔ 1918 میں فلسطین کے برطانیہ کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد 1946 تک تقریباً 4.25 لاکھ یہودی فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں آبادی کی ڈیموگرافی شدید متاثر ہوئی تھی۔ برطانوی قبضے کے ان 30 سالوں میں یہودی 6% کی ایک چھوٹی سی اقلیت سے 33% کی ایک بڑی اقلیت بن گئے تھے، یا آپ اسے دوسری بڑی اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمہ ہونے لگا تو فروری 1947 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاتے جاتے برطانیہ نے فلسطین کے مستقبل کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جسے یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن فلسطین کہا جاتا ہے۔ اس 11 ممالک پر مشتمل کمیٹی کے ذمے فلسطین کے مستقبل کو متعین کرنے کا ٹاسک تھا۔ عرب لیڈرز نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا، اور اپنے عوام کو بھی کمیٹی سے کسی قسم کے تعاون سے منع کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف یہودیوں کی بین الاقوامی تنظیم جویش ایجنسی اور جویش نیشنل کونسل کو عرب لیڈرز کے بائیکاٹ کی وجہ سے کھلا میدان مل گیا۔ اسرائیل کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کمیٹی کے سامنے لابنگ شروع کر دی۔ کمیٹی نے فلسطین کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے اور لوگوں سے ملنے کے بعد مسئلے کے حل پر غور شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی فلسطین کے حل کے معاملے میں اختلافات کا شکار ہو گئی۔ کمیٹی کے 7 ممالک نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ ان 7 ممالک میں بیشتر مغربی ممالک تھے، جبکہ کمیٹی کے 3 ممالک نے فلسطین کو تقسیم نہ کرنے کی تجویز دی، مگر کمیٹی نے اکثریتی رائے کی بنیاد پر فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز مان لی۔ اسی کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم کا مکمل پلان بھی پیش کیا کہ فلسطین کا کون سا حصہ یہودیوں کو دیا جائے اور کون سا عربوں کے پاس رہے گا۔ آئیے فلسطین کی جغرافیائی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا کے نقشے میں فلسطین مشرق وسطی میں واقع ہے۔ فلسطین سے مراد وہ تمام خطہ ہے جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ فلسطین کے شمال اور مشرق میں ایشیا کے دوسرے عرب ممالک جیسے اردن، شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب واقع ہیں، جبکہ اس کے مغرب میں افریقہ کا عرب ملک مصر واقع ہے۔ یہ سارا خطہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ فلسطین کے شمال مغرب میں بحیرہ روم ہے، جس کی دوسری طرف قبرص، ترکی، یونان اور یورپ کے دوسرے ممالک شامل ہیں۔ اس طرح فلسطین 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہے۔ اگر یورپ یا افریقہ سے زمینی راستے سے افریقہ جانا ہو تو فلسطین کے علاوہ کسی دوسرے زمینی راستے سے جانا ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح فلسطین ایشیا اور افریقہ میں پل کا کام کرتا ہے۔ اسی لوکیشن کی وجہ سے فلسطین دنیا کا سب سے پرائم ریئل اسٹیٹ ہے۔ یہاں فلسطین کی لوکیشن کے فوائد ختم نہیں ہوتے۔
جنوب میں اس کی چھوٹی سی دم خلیج عقبہ کو لگتی ہے۔ خلیج عقبہ کے مشرق میں سعودی عرب جبکہ مغرب میں مصر کا بہت بڑا صحرائے سینا لگتا ہے جو سوئس کینال تک پھیلا ہوا ہے۔ خلیج عقبہ کی دوسری طرف بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی ہے۔ اسی طرح فلسطین اور مصر ہی دو ایسے علاقے ہیں جن کو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر دونوں لگتے ہیں۔ ایشیا یورپ کے درمیان ہونے والی تمام سمندری تجارت پہلے بحیرہ احمر آتی ہے، پھر سوئس کینال کراس کر کے یہ بحیرہ روم چلی جاتی ہے۔ دنیا کی بحری تجارت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی نہر سوئس کینال فلسطین سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرح اگر نہر سوئس سے گزرنے والی ٹریفک پر نظر رکھنی ہو یا پھر اسے بند کرنا ہو تو بحری بیڑوں کی فلسطین کے پانیوں میں موجودگی سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اس کے علاوہ سوئس کینال طرز کی کوئی اور کینال بنائی ہو جو بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو جوڑے اور نہر سوئس کو بائی پاس کرے تو فلسطین ہی وہ ملک ہے جہاں یہ نہر بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ فلسطین ہی مصر کے علاوہ وہ ملک ہے جسے بحیرہ احمر اور بحیرہ روم لگتا ہے یا ان کے قریب پڑتا ہے۔ فلسطین کے جنوب میں خلیج عقبہ سے لے کر ملک کے درمیان تک کا علاقہ عنقب کا صحرا ہے۔ ملک کے تقریباً آدھے رقبے پر پھیلے اس بڑے صحرا میں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ فلسطین کے درمیان میں ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کا علاقہ ہے۔ اسے ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ ویسٹ بینک کا یہ تمام علاقہ جو ریڈین ماؤنٹینز کی اونچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل ہے، ویسٹ بینک اور عنقب صحرا کے مشرق میں بحیرہ مردار یعنی جسے ریڈ سی بھی کہتے ہیں واقع ہے۔ فلسطین کے مشرق میں دریائے اردن واقع ہے جو فلسطین کی اردن کے ساتھ مشرقی سرحد بھی ہے۔ دریائے اردن شمال میں گولان کی پہاڑیوں سے شروع ہو کر پہلے سی آف گلیلی تک جاتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا ریڈ سی میں گر جاتا ہے۔ سی آف گلیلی کے ساتھ ہی یہ سارا علاقہ یعنی گلیلی، اپر جارڈن ویلی اور جیرزیل ویلی بہت زرخیز اور زراعت کے لیے موزوں علاقہ ہے، کیونکہ سی آف گلیلی انسانی استعمال کے لیے صاف پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ویسٹ بینک کے ساتھ یہ ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین، یہ علاقہ بھی بہت زرخیز اور زراعت کے لیے موزوں ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کا سب سے بڑا اور تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے سب سے مقدس مقام یروشلم واقع ہے۔ اب ہم اقوام متحدہ کی کمیٹی کے تقسیم کے منصوبے کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس میں سارا نہجب صحرا اور زرخیز جرزی ویلی اور ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین اسرائیل کو دے دیے گئے۔ صاف پانی کے سب سے بڑے ذخیرے سی آف گلیلی کو بھی اسرائیل کو دے دیا گیا۔ اسرائیل کو دیے جانے والا یہ علاقہ کل فلسطین کا 57% تھا، جبکہ فلسطین کو دیا گیا علاقہ رقبے میں 43% تھا۔ فلسطین کو دیے گئے علاقوں میں لبنان کے ساتھ گلیلی کا یہ علاقہ، ویسٹ بینک اور غزہ کا یہ شمالی علاقہ تھا۔ یروشلم کا شہر بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا گیا۔ بحیرہ روم کی 2/3 سے زیادہ کوسٹ لائن بھی اسرائیل کو دے دی گئی۔ جنوب میں خلیج عقبہ کا علاقہ، نہجب صحرا کا علاقہ بھی اسرائیل کو دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس کی جیو اسٹریٹجک اہمیت بہت بڑھ گئی، کیونکہ اسے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر تک رسائی مل گئی تھی۔ زیادہ انسانی آبادی کے لیے موزوں ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین اسرائیل کو مل جانے سے اس کی زراعت کی ضروریات پوری ہونے لگیں۔ پھر یہ میدانی علاقے سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے صنعت اور سمندری تجارت کے لیے بھی بہت موزوں تھے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کی طرف سے فلسطین کی تقسیم انتہائی غیر معقول اور زمینی حقائق سے دور تھی۔ اس میں واضح طور پر یہ لگتا تھا کہ تقسیم کے نقشے بناتے وقت کمیٹی کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا۔ یہودیوں کی 33% آبادی اور ان کے پاس صرف 7% زمینیں تھیں، پھر بھی ان کو فلسطین کا 57% علاقہ دینا سمجھ سے بالا تر تھا۔ اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے آبادی اور زمینی ملکیت کے نقشوں پر غور کرتے ہیں۔
اس نقشے میں فلسطین کے اضلاع ہیں جن میں یہودی اور عرب آبادی کا تناسب دکھایا گیا ہے، اور اس نقشے میں یہودی اور عرب آبادی کے زمینی ملکیت کے تناسب کو بتایا گیا ہے۔ یہودیوں کی آبادی اور ملکیت کو نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کے تقسیم والے نقشے میں اسرائیل کو ملنے والے علاقوں کو نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جافا ضلع کے علاوہ یہودیوں کی آبادی کا تناسب کہیں بھی زیادہ نہیں تھا، جبکہ جافا ضلع میں یہودیوں کی زمینی ملکیت صرف 39% تھی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطین کے وہ علاقے جہاں یہودی اقلیت میں تھے وہ اسرائیل کو دے دیے گئے۔ اسرائیل کو صاف پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سی آف گلیلی دینے کے لیے آس پاس کا سارا علاقہ اسے دے دیا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ نہ یہاں یہودیوں کی اکثریت ہے اور نہ زیادہ زمینی ملکیت ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جنوب میں نہجب صحرا بھی اسرائیل کو دے دیا گیا تاکہ اسرائیل کو بحیرہ روم اور بحیرہ ارم دونوں تک رسائی مل سکے۔ حالانکہ نہجب صحرا میں یہودیوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی اور اس صحرا میں 99% فلسطینی عرب آباد تھے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم سے متعلق رپورٹ جنرل اسمبلی میں ریزولوشن 181 کے تحت پیش کی۔ جنرل اسمبلی کے رولز کے مطابق فلسطین کی تقسیم ایک نئی یہودی ریاست کا قیام تب ہی ممکن تھا جب جنرل اسمبلی یہ قرارداد 2/3 اکثریت سے منظور کر لیتی۔ تقریباً تمام مغربی ممالک اس قرارداد کے حق میں تھے اور تمام مسلم ممالک اس قرارداد کے خلاف تھے۔ اس لیے اس قرارداد کا 2/3 اکثریت سے پاس ہونا آسان کام نہیں تھا۔ طاقتور مغربی ممالک ایک نئی یہودی ریاست کے قیام کے حق میں تھے کیونکہ ان کو مستقبل میں دنیا کے اس اہم مسلم خطے میں ایک اتحادی مل رہا تھا۔ ایک مضبوط اتحادی کی تیل کی دولت سے مالا مال اس اہم خطے میں موجودگی ان ممالک کی تجارتی، معاشرتی، جیو اسٹریٹجک اور دفاعی معاملات کے تحفظ کے لیے ضروری تھی۔ زائنسٹ تنظیموں کو تقریباً 2000 سال بعد فلسطین میں اپنی ریاست کے قیام کی صورت نظر آنے لگی اور اپنے پورے وسائل اور طاقت اس خواب کو حقیقت بنانے میں لگا دیے۔ زائنسٹ تنظیمیں دنیا بھر کی حکومتوں کو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے لابنگ کرنے لگی۔ امریکہ انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈنگ کرنے والی یہودی تنظیموں اور کانگریس کے یہودی اراکین نے امریکہ صدر ٹرومین پر دباؤ ڈالا کہ وہ دنیا بھر کے ممالک کو اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کریں۔ زائنسٹ تنظیموں کی امریکہ کے ذریعے دباؤ ڈالنے والی کوششیں تاریخ میں درج ہیں۔ امریکی صدر اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کمزور ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیں۔ 20 امریکی سینیٹرز نے دستخط کردہ ایک ٹیلی گرام کمزور ممالک کو بھیجا۔ اس میں امریکی امداد کے بدلے ان کی حمایت کی درخواست کی گئی تھی۔ امریکی صدر اور زائنسٹ تنظیموں کی ان تمام کوششوں کے بعد 29 نومبر 1947 کو جب قرارداد پر ووٹ ڈالا گیا تو کل 57 ممالک میں سے 33 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 13 ممالک نے قرارداد کے خلاف میں ووٹ دیا۔ 10 ممالک نے قرارداد میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یوں فلسطین کی تقسیم اور یہودی ریاست کے قیام کی قرارداد 181 2/3 اکثریت سے پاس ہو گئی۔ یاد رہے، اس قرارداد میں پاکستان اور بھارت دونوں نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ عرب لیڈرشپ نے یہ کہتے ہوئے قرارداد کو مسترد کر دیا کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ قرارداد کے پاس ہو جانے کے بعد برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ 14 مئی 1948 کی رات فلسطین چھوڑ کر چلا جائے گا۔ برطانیہ کی جانے سے ایک دن پہلے یہودی لیڈرشپ نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں نے قیام کے خلاف عام ہڑتال کی کال دے دی۔ فلسطینیوں کے احتجاج کے نتیجے میں دونوں کمیونٹیز میں پرتشدد واقعات شروع ہو گئے۔ یہ خانہ جنگی اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اسرائیل اور 7 عرب ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ 9 مہینے تک جاری رہی۔ 7 عرب ممالک میں مصر، اردن، شام، عراق، لبنان، سعودی عرب اور یمن شامل تھے۔ جب جنگ عرب ممالک کی ہار کی صورت میں
ختم ہوئی تو اسرائیل ایسے کئی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا جو اقوام متحدہ کی قرارداد 181 میں فلسطین کو دے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد فلسطین مزید سکڑ چکا تھا۔ عرب اور اسرائیل کے درمیان 1956، 1967 اور 1973 میں بڑی جنگیں ہوئی۔ ہر دفعہ فلسطین مزید سکڑتا رہا۔ آج کا فلسطین غزہ اور ویسٹ بینک کے چھوٹے سے حصے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اسرائیل فلسطین کو دیے گئے علاقے ویسٹ بینک میں مزید آبادیاں بسا کر اپنا کنٹرول مستحکم کر رہا ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، جسے ساری دنیا میں غیر قانونی مانا جاتا ہے۔ مگر واحد ملک امریکہ ہے جو اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینی سب کچھ چھن جانے کے بعد بین الاقوامی ضمیر پر دستک دے رہے ہیں، مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کا زیادہ گلہ اپنی عرب لیڈرشپ سے ہے، جو تمام وسائل ہونے کے باوجود اپنی مقدس سرزمین کا دفاع نہیں کر پا رہے۔